کی بات کو سننے والا بن جا، او محبن، یا علم سے، اہل علم سے محبت کرنے والا بن جا، ولا تکن الخامس، پانچواں آدمی مت بننا۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا حکم دیا، یا تو عالم بن جا، یا عالم نہیں ہے علم سیکھنے والا بن جا، اور علم سیکھتا بھی نہیں ہے تو جہاں علم کی باتیں ہوتی ہوں وہاں بیٹھ کر سننے والا بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو علم والوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں نہیں بننا۔ وہ پانچویں چیز کیا ہے؟ علم سے اور علم والوں سے نفرت کرنے والا مت بننا کبھی، علم کی اور اہل علم کی توہین کرنے والا کبھی مت بننا، علم اور اہل علم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا کبھی مت بننا۔ اگر تو نے ایسا کیا، پانچواں بن گیا، یعنی تیرے اندر علم والوں سے نفرت آ گئی، تو علم والوں سے دشمنی رکھنے والا بن گیا، علم اور اہل علم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا بن گیا، تو فرمایا فتہلک، تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اگر علم سے اور اہل علم سے ہمارے دل میں بغض آ گیا، نفرت آ گئی، تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم خود علم والے بن جائیں، علم سیکھنے والے بن جائیں، علم کی باتوں کو سننے والے بن جائیں، علم سے محبت کرنے والے بن جائیں، لیکن کبھی علم والوں سے نفرت کرنے والے نہ بنیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں علم والوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے علم کا اور اہل علم کا۔ ہمیں اور آپ کو علم والوں کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہے۔ آج کی دنیا میں علم والوں کے خلاف، اہل علم کے خلاف، مدرسے کے خلاف بڑی سازشیں رچی جا رہی ہے عالمی پیمانے پر۔ ایسے میں ہم مسلمان کبھی کوئی مسئلہ آ گیا تو بس چیختے ہیں، چلاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، عملی میدان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج دشمنان اسلام مدرسے کے خلاف اور علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو عملی طور پر ان مدرسوں کو مضبوط کرنا چاہیے، علماء کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مدرسے اگر باقی ہیں تو ہم باقی ہیں، علماء باقی ہیں تو ہم باقی ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہیں تو ہمارے پاس نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، مدرسے نہیں تو ہمارے پاس کلمہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں اگر مدرسے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس شریعت کا کوئی حکم باقی نہیں رہے گا، صرف ہم نام کے مسلمان ہوں گے۔ جنگ آزادی کے وقت انگریزوں نے کیسا پروپیگنڈا کیا اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، مدرسوں کے خلاف۔ دہلی کے اندر بڑے بڑے مدارس تھے، ان کو آگ لگا دی گئی، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر ابھی جو پاکستان میں خیبر کا علاقہ ہے وہاں تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ اتنے علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے، مسلمان نام کا مسلمان باقی رہے لیکن اس کے اندر اسلامی کوئی پہچان باقی نہ رہے۔ اس کا علاج کیا تھا؟ مدرسوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ مدرسے ہیں تو ان کے پاس اسلام کی تعلیم ہے۔ علماء کو ختم کیا جائے، یہ علماء ہیں تو انہیں یہ دین سکھا رہے ہیں۔
نہ علماء ہوں گے نہ مدرسے ہوں گے تو مسلمان کیا کرے گا؟ جو ہم اس کو سکھائیں گے وہ سیکھے گا، جو ہم اس کو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا، جو ہم اس کو سمجھائیں گے وہ سمجھے گا۔ اس کے پاس اپنی کوئی تعلیم، اپنی کوئی تہذیب، اپنا کوئی کلچر، کوئی ثقافت موجود نہیں ہوگی۔ اس مقصد کے تحت علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کی منظر کشی اپنے اشعار میں کی، فرمایا افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان سے اگر ایمانی غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کے دل سے اسلام کی عظمت کو مٹانا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کے درمیان جو یہ ملا لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ختم کرو۔ جب تک یہ ملا مولوی بیٹھا رہے گا، جب تک یہ بوریے پر بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھانے والا ان کے درمیان موجود رہے گا، اس وقت تک دین اسلام کو مٹانا ناممکن ہے۔ تو اس مقصد کے تحت انہوں نے علماء کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اور آج بھی وہی مقصد ہے۔ ہم جو سنتے رہتے ہیں نا خبر میں، کبھی دارالعلوم دیوبند کے خلاف کسی نے جا کر کے عدالت میں کیس کر دیا کہ دیکھیے دارالعلوم کی ویب سائٹ پر کیسا فتویٰ لکھا ہوا ہے، غزوہ ہند کے بارے میں دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، اور کبھی مدارس میں جو پڑھانے جانے والی کتابیں ہیں اس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بہشتی زیور کے بارے میں الٹے سیدھی باتیں کی جاتی۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہے کہ مدرسے کی عظمت کو، علماء کی عظمت کو عام جو بھولے بھالے مسلمان ہیں ان کے درمیان سے ختم کر دیا جائے۔ جب مولوی بحیثیت ہو جائے گا، مدرسے کی کوئی عظمت ان کے درمیان نہیں رہے گی، علماء سے یہ لوگ دور ہوں گے، اپنے مدرسوں سے دور ہوں گے، تو پھر ہم ان کو جیسا چاہیں گے ویسا سبق پڑھا دیں گے۔ اس وجہ سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مدرسے کی عظمت کو پہچاننا ہے، علماء کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے، مدرسہ ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے اس چیز کو جاننا ہے۔ جب ہم سمجھ جائیں گے مدرسہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مدرسے پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے جب ہم سمجھ جائیں گے۔ یہ مدرسہ اور مولوی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک ہمارے لیے ضروری ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے، غیروں کی طرف سے تو پروپیگنڈا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جب اپنوں کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ مدرسہ تو مولویوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، یہ جھولا اٹھا کے آ جاتے ہیں اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے سب کام کرتے ہیں۔ کوئی عالم نظر آ جائے، چندہ کرنے والا، رسید لینے والا، تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنوں کی طرف سے باتیں سامنے آتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی باتیں ہمارے مسلمان اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مدرسے کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے تو آج ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، مدرسے کی دین ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی نظر آ رہی ہے، مدرسے کی دین ہے، ہماری عورتوں کے جسم پر لباس ہے، نقاب ہے، مدرسے کی دین ہے، ہمارے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، مدرسے کی دین ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے کی دین ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہم صرف نام کے مسلمان ہوتے، باقی اسلام کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ مدرسے، یہ علماء ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے علاقے میں مدارس کا جال بچھا دیا، چھوٹے چھوٹے مکتب کی شکل میں اور بڑے مدارس کی شکل میں ہمارے پاس یہ مدرسے موجود ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوں گے تو ہمارے بچوں کو کلمہ کون پڑھائے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا کون سکھائے گا، ہمیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ مولوی ہے، ہمارا نکاح پڑھا رہا ہے، بچہ ہو رہا ہے، کان میں اذان بھی دے رہا ہے، عقیقے کا جانور بھی ذبح کر رہا ہے، اس بچے کو کلمہ بھی سکھا رہا ہے، نماز بھی سکھا رہا ہے، قرآن بھی سکھا رہا ہے، اور یہ مولوی موجود ہے تو ہماری دینی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔
اگر یہ مولوی نہ ہو، یہ مدرسہ نہ ہو تو ہماری لاشیں پڑی ہوئی سڑ جائیں گی، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ کہاں سے لائیں گے جب مدرسہ ہی نہیں ہوگا، یہ مولوی نہیں ہوگا، جنازے کی نماز کہاں سے پڑھانے والا ڈھونڈ کر لائیں گے؟ تو ہماری جنازے کی نماز تک پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا اگر یہ مدرسے یہ علماء موجود نہ ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو علماء کی قدر کرنی ہے، مدارس کی قدر کرنی ہے، اور جب کوئی مدرسے کی نسبت سے ہمارے پاس کوئی عالم آئے، کوئی مدرس آئے، دل کھول کر کے اس کا استقبال کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے تعاون سے اگر کوئی ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، اور وہ مدرسے سے باہر نکل کر کے امت کی رہنمائی کرے گا، ہماری دنیا و آخرت کی نجات کے لیے وہ کافی ہے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ جو مدرسے سے عالم آتے ہیں، مدرس آتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہم سے مانگ کر لے جا رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ناچ گانے پر لگ رہا ہے، ڈی جے پر لگ رہا ہے، اور دوسری خرافات میں لگ رہا ہے، کچھ پیسہ ہمارا اللہ کے راستے میں لگ جائے، دین کی اشاعت پر لگ جائے، انشاءاللہ وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ مولوی آ کر کے ہم سے لے کر جا رہا ہے اور ہمارا پیسہ دین کی اشاعت پر خرچ ہو رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی ہے، علماء کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں گے، تو باطل طاقتوں کی طرف سے کتنے بھی پروپیگنڈے ہو جائیں، انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے علماء کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے مدرسے یوں ہی چلتے رہیں گے، ہمارے علماء یوں ہی مضبوط ہوتے رہیں گے۔ تو کبھی بھی کسی عالم دین کی، کسی مدرس کی، کسی چندہ کرنے والے کی تحقیر نہیں کرنی ہے، ان کو ذلیل نہیں کرنا۔ جو علماء کو ذلیل کر رہا ہے اس کے علم کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کی توہین کر رہا ہے، اور دین کی توہین کرنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے علماء کی قدر کرنی ہے، مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان مدرسوں کو مضبوط کیا، علماء کو مضبوط کیا، ہمارے بچوں کا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا ایمان خاتمے پر ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی دین پر باقی رہیں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کی توہین کی، مدرسوں کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، تو پھر پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں ہمارے اس دین پر باقی بھی رہیں گی یا نہیں۔ خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے والا بنائیں، مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔